دائماً ابدا۔ قرآن کریم 11واں پارہ سورہ یونس رکوع 11 آیت نمبر 58۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد عالی شان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کریم آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہے کہ خوشی کرے، یہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔ خوشی کریں، خوشیاں منائیں، اور خوشی اسی طریقے پر منائیں جو طریقہ مذہب و ملت نے عطا فرمایا ہے۔ دین کی روشنی میں، دین کے دائرے میں رہ کر کے خوشی کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ رب نے خود ہی فرما دیا کہ اگر خوشی منانا ہو نا تو اللہ کے فضل پانے کے بعد اللہ کے فضل پر، خدا کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو اپنے فضل سے نوازا ہے، رب نے مجھ کو اپنی رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خدا کا فضل ملے، رب کی رحمت ملے، اللہ نے خود ہی کہا فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ اس کی تفسیر تو کچھ اور ہے، لیکن کل عید ہے اور ہر مسلمان عید کے دن خوشیاں مناتا ہے، اسی لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کر دی۔ ایک مہینہ مسلمان اللہ کی رحمتوں، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ رمضان ماہ غفران میں بندہ رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں کھاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 11 مہینہ بے شمار گناہ کر لیتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو ستھرا کر لیتا ہے، گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ اس کے لیے بخشش کی ضمانت بن کر کے آتا ہے۔ اور ایک مسلمان گنہگار رمضان میں رمضان کی تعظیم کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، خدا سے بخشش چاہتا ہے اور خدا کی رحمت پا لیتا ہے، تو پھر یقیناً اس بندے کو خوشی منانے کا حق ہے۔ خدا نعمتیں دیتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اللہ اپنے فضل سے بندے کو نوازتا ہے تو بندہ خوشیاں مناتا ہے۔ مثلاً کسی کے وہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بندہ خوشی مناتا ہے، کسی کے وہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بندہ خوشی مناتا ہے، اسے کوئی دنیاوی نعمتیں مل جاتی ہے بندے کو تو بندہ خوشی مناتا ہے۔ لیکن اصل خوشی یہ کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، تو پھر بندہ کو خوشیاں منانا چاہیے۔ علماء نے تفسیر میں کہا قرآن ملا ہے خوشی مناؤ، اللہ کے نبی کی آمد ہوئی ہے خوشی مناؤ، رب نے تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازا ہے خوشی مناؤ۔ تو رمضان کا مہینہ جس کا ایک عشرہ رحمت کا ہے، ایک عشرہ بخشش کا ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو مسلمان خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کا کروڑا کروڑ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں رحمت بھی دی، بخشش بھی دی اور پھر جہنم سے آزادی کا مژدہ بھی عطا کیا۔ تب بندہ اللہ کے بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہی طریقہ ٹھیک بھی ہے، یہی طریقہ بہتر ہے اور یہی طریقے کے مطابق بندے کو خوشیاں منانا بھی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر کے خوشی نہیں، جیسے کہ رمضان کی آمد پر کچھ لوگ پٹاخے چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ ربیع النور کا چاند دیکھتے ہیں تو پٹاخے چھوڑتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں۔
بعض لوگ اسلامی نیا سال محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ہزاروں روپے کی آتش بازی کر کے روپیوں کو پھونک دیتا ہے۔ یاد رکھیں آتش بازی اسلام میں جائز نہیں، کسی بھی موقع سے، چاہے رمضان عید ہو، شادی والی نکاح کی عید ہو، کوئی بھی خوشی ہو، کسی بھی خوشی کے موقع پر گناہ کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ آتش بازی کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ فضول خرچی کرنا جائز نہیں، کرے گا گنہگار ہوگا۔ تو کسی بھی خوشی کے موقع سے گناہ کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں گناہ کی اجازت نہیں ہے، چاہے غم کے موقع سے ہو چاہے خوشی کے موقع سے ہو، گناہ کی اجازت بالکل جائز نہیں ہے۔ اور یہ تمام مسلمان جانتے ہیں آتش بازی ثواب نہیں، گناہ ہے۔ صحیح ہے نا، گناہ ہے نا، لیکن لوگ یہ سب کام کر جاتے ہیں، اور ان سے پوچھے تو پھر بھی خوشی کے موقع پہ سب چلتا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اس لیے ایسی سوچوں کو اپنے ذہن سے دور کریں، اسلام کے دائرے میں رہ کے خوشی منائیں، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق خوشی منائیں تو جائز ہے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کی روشنی سے ہٹ کر کے خوشی منائیں گے تو وہ خوشی نہیں، آپ کے لیے گناہ ہو جائے گا۔ اللہ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ملاحظہ فرما لیں کہ جس کے وہاں کبھی میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد عید کا یہ مہینہ شوال کا مہینہ آتا ہے، عید کی تاریخ آتی ہے، تو آج بھی بہت سارے لوگ عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنتے، جس کے گھر میت ہو جاتی۔ آپ کے ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے؟ اچھا، یہاں بھی ایسا ہے۔ اگر گھر میں میت ہو گئی، 6 مہینے کے بعد عید کی تاریخ آئی، یہ رمضان عید ہے، محلے کے سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وہ شریعت کے دائرے میں خوشی مناتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں میت ہو گئی وہ پورا گھر نیا کپڑا نہیں لیتا ہے، لوگ نئے کپڑے نہیں پہنتے، وہی پرانے کپڑے پہن کے عید منانے جاتے ہیں۔ پوچھے کیوں؟ بولے گھر میں میت ہو گئی، یہ پہلی عید ہے، ہم کیسی خوشی منائیں؟ ایسے ہوتا ہے، یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ رسم ہم نے بنایا ہے، یہ رسم بھی غلط ہے۔ اسلام میں جس طرح سے خوشی کے موقع سے گناہ کرنا جائز نہیں، اسی طرح سے اسلام میں غم کے حوالے سے غم کو تازہ کرنا بھی جائز نہیں۔ جس کے گھر میں میت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، اس گھر میں غم صرف 3 دن کا ہے، چوتھے دن غم کو تازہ کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں، کتنا بڑا بھی غم کیوں نہ ہو، اس غم کو تازہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ غم ہو جائے تو کیا کریں؟ قرآن میں کئی آیت ہیں، ایک مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کبھی دکھ مصیبت ہو، پریشانی ہو تو قرآن نے کہا صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو۔ اسلام میں غم تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کا شوہر انتقال کر گیا، صرف بیوی کے لیے جائز ہے کہ 4 مہینہ 10 دن غم کرے، وہ سامان استعمال نہ کرے جن سامانوں کا ذکر سامان خوشنودی یا فیشن کے نام پر جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، جس کو آرائش کہا جاتا ہے، سجنے سنورنے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتی ہیں، جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے ان کے لیے ان سامانوں کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ وہ صرف 4 مہینہ 10 دن غم کرے، باقی باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے، چاہے کسی کا بھی غم ہو،
باپ کے انتقال ہو، بھائی کا انتقال ہو، کسی کا بھی ہو، کسی کے بھی انتقال پر اسلام میں غم تازہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب 3 دن کا معاملہ چلا گیا، اب نارمل زندگی گزارے، لیکن یہاں 6 مہینے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو لوگ غم ہے، گھر میں انتقال ہو گیا کسی کا، پہلی عید ہے اس لیے ہم نیا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ اگر یہی سوچ ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، غم کا گھر ہے، نیا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ غم تازہ کرنا اسلام میں روا نہیں ہے۔ ان تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ غم تازہ نہ کرے، بلکہ خدا نے نوازا ہے تو نیا کپڑا لائے۔ اگر پیسہ نہیں ہے، نیا کپڑا نہیں لا سکتا ہے، تو کم سے کم گھر میں جو کپڑا رکھا ہے اس کو دھو کر کے صاف ستھرا کر کے اس کو پہنے اور عید منانے عیدگاہ جائے، یا محلے میں لوگوں کے ساتھ وہ جو بھی خوشیاں شریعت کے دائرے میں ہوتی ہیں ان خوشیوں میں شامل ہو۔ لہٰذا جن گھروں میں میت ہونے کے بعد لوگ غم تازہ کر کے پرانے کپڑے ہی کو پہنا کرتے ہیں، اگر آج تک آپ کے یہاں ایسا ہو رہا ہے تو اس خیال سے باہر نکلے، جائز نہیں، ناجائز ہے، اور ناجائز پہ عمل کرے گا بندہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے آج کے بعد اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ کبھی اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا غم 3 دن کے بعد اس کو بار بار اس غم کو دہرائے نہیں، عید منائیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو عید منانے کے لیے عید کا دن دیا ہوا ہے، یہ رب کے طرف سے مہمانی ہے، آپ رب کے طرف سے مہمانی، اسی سے آپ غور کریں۔ شریعت میں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، حالانکہ اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن جو اور دن ہوتا ہے ایام تشریق، سال بھر پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن ایام تشریق کا جو ہے ان 3 دنوں میں یہ 5 دن مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سارا سال روزہ رکھیں، لیکن یہ 5 دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ خدا کی طرف سے مہمانی ہے، خدا کی نعمتیں کھائیے، افطار کیجئے، روزہ نہ رکھیے۔ آپ سوچیں جب عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں تو غم منانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے اسلام میں یہ سوچ ہے ہی نہیں کہ غم کو تازہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ رمضان، عید، بقرعید، ایام تشریق کے 3 دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزہ رکھنا، روزہ ہوتا ہی نہیں، بہت جگہ آدھے روزے کی سوچ ہے، یہ آدھا روزہ ہے، آدھا روزہ تو ہوتا ہی نہیں، روزہ پورا ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے کہاں سے یہ سوچ لے کے آیا کہ آدھا روزہ ہوتا ہے؟ عموماً بقرعید میں لوگ، عید الاضحیٰ میں لوگ سمجھتے ہیں آدھا روزہ ہے۔ سرکار کی سنت ہے کہ جب رمضان کی عید ہو تو میٹھی چیز، خاص کر کے پہلے کھجور کھا کر کے عیدگاہ جاؤ، کھجور نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا کے عیدگاہ جاؤ، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور سرکار کی سنت پاک عید الاضحیٰ میں، بقرعید میں ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھو، پھر آ کے قربانی کرو اور اسی جانور کا گوشت کھاؤ۔ وہ عید، وہ روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ سرکار کی سنت پاک ہے۔ اس لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں شیر خرما سے افطار کریں، افطار تو مغرب کے وقت ہوتا ہے، دن کو کون سا افطار ہو جاتا ہے؟ یہ سوچ غلط ہے، یہ خیال ہی غلط ہے، اسے افطار نہیں کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانے کے دن ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو خوشی منانے کے لیے دن دیا ہے، تو غم کیوں منائیں؟ خدا کے خوشی کرو، اور نہیں ہم کہ نہیں ہم تو غم منائیں گے، یہ تو سوچ ہی الگ ہے۔ رب نے خوشی منانے کے دن دیا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے خوشی منائیے، لیکن اگر بندہ خداوند قدوس کی نعمتوں کو چھوڑ کے غم منائے تو بندہ سوچے وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ خوشیوں کے دن غم منائے گا، اس کے زندگی کہیں غم میں نہ گزر جائے۔ اس لیے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری نہ کرے۔ رمضان عید ہو یا بقرعید ہو، ان دنوں میں نہیں کھانا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ خدا کھلانا چاہتا، آپ کھانا نہیں چاہتے ہو،
اور جب خدا کھانے سے منع کرے آپ کھانا چاہو، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، اس لیے ان سوچوں سے باہر آئیں۔ یہ کوئی سوچ نہیں کہ شیر خرما سے افطار کریں، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اللہ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، دائرے شریعت میں خوشیاں منائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اگر کوئی غم کا دن ہوتا ہے تو اس کو صبر تحمل کے ساتھ گزار لیں، غم تازہ کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں۔ اللہ فرماتا قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، جتنی دولتیں، دھن، پیسہ، مال جمع کر کے رکھتے ہو، اللہ کی رحمت، خدا کے فضل پر خوشی منانا ان تمام دولتوں سے بڑھ کر کے اللہ نے دن دیا ہے، اس لیے شریعت کے دائرے میں خوشیاں منائیں۔ ہاں اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ کل عید کی نماز پڑھنے جائیں تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال کر لیا کریں۔ آپ کا بھائی پریشان ہو، آپ خوشی منائیں تو پھر آپ کو خود کو نہیں اچھا لگے گا۔ یہ لوگ عموماً جانتے ہیں، گھر میں اگر کوئی بندہ خوب پریشان حال ہو تو دوسرے لوگ سوچتے ہیں یار یہ پریشان ہے، میں کیسے خوشی مناؤں۔ لیکن یاد رکھیں یہ مطلب اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ آپ غم منائیں۔ نیا کپڑا نہیں پہننا اور بات ہے، اچھا کھانا نہیں کھانا اور بات ہے، لیکن غم تازہ کرنا یہ اور بات ہے۔ اس لیے غم نہ منائیں گے ہم، کسی بھی دکھ پر، کسی بھی رنج پر ہم غم نہیں منا سکتے۔ رب نے کہا کہ صبر کرو، اس لیے صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جہاں آپ خوشی منائیں وہی اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوشیاں منانے کا موقع فراہم کریں۔ آپ خوشی منا رہے ہیں، اپنے غریب بھائیوں کو بھی خوشی منانے کے موقع دیں، انہیں بھی کچھ دیں تاکہ وہ بھی آپ کی خوشی میں برابر کے شریک ہو جائے۔ اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے یہ عمل کر کے ہم کو پیغام بھی دیا ہوا ہے۔ جیسے روایت میں آتا ہے، جناب عبد الرحمن بن عمرو اوزائی علیہ الرحمہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے کہ ایک دن عید کی شب، جیسے صبح عید ہے اور رات ہی کو دروازے میں دستک ہوئی، آواز آئی، فرماتے جناب عبد الرحمن بن عمرو اوزائی علیہ الرحمہ کہ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرا پڑوسی دروازے میں کھڑا ہے۔ ایک پڑوسی تھے، وہ آ کے کھڑے، میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا بھائی، کس لیے آئے؟ تو پڑوسی کہنے لگا کل عید کا دن ہے اور ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے نا، اگر آپ نظر کرم فرما دیں، نظر عنایت آپ کی ہو جائے، کچھ مل جائے تو ہمارا بھی دن کل جو عید کا دن ہے آرام سے گزر جائے۔ تو جناب عبد الرحمن بن عمرو اوزائی علیہ الرحمہ فرماتے ٹھہرو، گھر کے اندر گئے، بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک بندہ پڑوسی ہے وہ ہمارے گھر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کے وہاں کل عید کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے کچھ مدد مانگتے ہیں، 25 جو درہم رکھا ہوا ہے، اگر اجازت دو تو میں وہ پیسہ جو ہم نے کل عید کے لیے رکھا ہوا ہے وہ درہم وہ اس پڑوسی کو دے دے تاکہ وہ بھی برابر کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ بیوی نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، دے دے تاکہ بندے کا غم دور ہو جائے۔ جناب عبد الرحمن بن عمرو اوزائی علیہ الرحمہ وہ 25 درہم کو لے کر کے آئے، لا کے پڑوسی کے ہاتھ میں رکھ دیا، وہ بندہ لیا، دعا دے کے چلا گیا، دروازہ بند کر لی۔ گھر کے اندر کے کچھ دیر گزرا تھا، کچھ پل گزرا تھا کہ پھر ایک بندہ پھر دروازے میں دستک دیا، پھر وہ باہر آئے، دروازہ کھولے تو دیکھا ایک بندہ ہے، جو ہی آپ نے دروازہ کھولا نا وہ بندہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دے، میں آپ کے والد کا غلام ہوں جو میں بھاگ گیا تھا۔ اسلام میں بھگوڑے غلام کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے والد صاحب کا غلام تھا مگر میں بھاگ گیا تھا، مجھ کو ندامت ہوئی کہ میں کیسا غلام ہوں، اپنے مالک کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا ہوں، اب مجھ کو احساس ہوا ہے حضور تو میں آپ کے قدموں پہ آیا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اور پھر کہ یہ 25 دینار ہے، میں نے کمایا ہے مہینے سے، ان دیناروں کو آپ رکھ لیں۔ جناب عبد الرحمن بن عمرو اوزائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے وہ دینار لے لیا اور میں نے اس کو آزاد کر دیا، تو آج سے آزاد ہے۔ وہ بندہ چلا گیا اور جناب عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر میں گئے، بیوی سے کہا اللہ کا کرم دیکھو، ہم نے اپنے پڑوسی کو مدد میں 25 درہم چاندی کے دیے تھے، کچھ پل ہی گزرا تھا، اللہ نے اس 25 درہم کے بدلے میں خدا نے ہم کو 25 سونے کا دینار عطا فرما دیا ہے، دیا صدقے میں چاندی اور اللہ نے بدلے میں سونا عطا فرما دیا۔
یعنی اگر آپ کسی کو اپنی خوشی میں شریک کر لیں گے نا کچھ دے کر کے تو خدا اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حقیقی خوشی یہی ہے کہ ہم خوش ہوں تو اپنے پڑوسیوں کو بھی خوش کریں، ہماری خوشی میں اپنے محلے کے لوگوں کو بھی شریک کریں، یعنی کوئی غریب ہے، مجبور و محتاج ہے، کوئی اگر بیوہ ہے، یتیم ہے، جس کے اگر کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، بیمار ہے، کوئی پیسہ نہیں کہ علاج کرے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا، آپ عید کی خوشی منا رہے ہیں تو اپنے بھائیوں کا بھی خیال کر کے انہیں کچھ پیسے دے دیں تاکہ وہ بھی آپ کی خوشی میں برابر کے شریک ہو جائے۔ اگر اس طرح کے ہم نے خوشی منائی نا تو یقیناً یہ خوشی منانے کا حق ہم رکھتے ہیں، اور خداوند قدوس اس خوشی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی مسلمان کو خوش کرے اس کے بدلے میں اللہ ہمیں نعمت دارین سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر ایسا نہیں آپ خوشی منائیں، پڑوسی کو ستائیں، کسی کو دکھ دیں، کسی کو آپ ماریں، کسی پہ ظلم کریں اور خوشی منائیں، یہ آپ کی خوشی کوئی خوشی نہیں ہے۔ بہت لوگ ہم میں ایسے ہوں گے جنہوں نے دوسروں کو ستایا ہے اور کل خوشی منائے گا۔ تو اگر کوئی بد دعا دے یہ بندہ خوشی منائے، یہ خوشی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہم نے کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو دکھ دیا ہے، اس سے ملیں، اس سے معافی مانگیں، اس سے معافی تلافی کر لیں، وہ معاف کر دے، آپ پر گناہ کا بوجھ نہ ہو، یقیناً آپ خوشی منانے کا حق رکھتے ہیں۔ جناب امام ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اصفہان میں ایک انسان بڑا رئیس تھا، بڑا مالدار انسان تھا، عید کا دن تھا، اپنی بیوی کے ساتھ عید کے دن بیٹھ کر کے دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ بڑا رئیس انسان تھا اور دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی تھی۔ قریب تھا کہ کھانے جاتے نوالا منہ میں ڈالتے، دروازے میں آواز آئی کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دیجئے، میں کچھ کھایا نہیں ہوں۔ تو رئیس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو جتنا بھی دسترخوان پہ کھانا رکھا ہے، نعمتیں رکھی ہوئی ہے، یہ تمام نعمتیں اس فقیر کو دے دیا جائے جو دروازے میں سائل بن کر کے کھڑا ہوا ہے۔ بیوی آئی، دروازہ کھولی، سامنے والے فقیر کو دیکھا، چیخ پڑی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ شوہر دروازے پر آیا، بیوی کو اٹھایا، اس کے بعد پوچھا معاملہ کیا تھا؟ فقیر کو دیکھ کے چیخ پڑی، بے ہوش ہو گئی، چیخنے کی وجہ کیا تھی؟ تو بیوی کہنے لگی ایک دردناک واقعہ ہے جو اس کو دیکھا تو مجھے یاد آ گیا۔ کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا چند سال پہلے میں کسی کی بیوی ہوا کرتی تھی، وہ بھی انسان اپنے شہر کا بڑا رئیس انسان تھا، اور دسترخوان پہ عید کے دن، یہی عید کا دن تھا، ہم دونوں میاں بیوی دسترخوان پہ بیٹھے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ اتنے میں دروازے پہ کسی غریب نے آواز دی، 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیا جائے۔ تو جو میرا شوہر تھا نا پہلے، وہ غصے میں تلملا اٹھا، دروازے پہ آیا، اس فقیر کو خوب مارا، خوب پیٹا اور مار کر کے اس کو بھگا دیا۔ کچھ دیا تو نہیں مگر مار کر کے بھگا دیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ میرے اس شوہر کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ وہ فقیر نے نہ جانے کیا بد دعا دی کہ 1 سال کے اندر ہی اندر میرے اس شوہر کا تمام مال ختم ہو گیا، جو بزنس اس نے تیار کیا تھا سب تباہ ہو گیا، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بندہ خلاش ہو گیا، وہ خود بھکاری بن گیا اور مجھ کو طلاق دے دیا۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، مجھ کو طلاق دے دیا۔ اس کے بعد عدت گزار کر کے میں نے آپ نے نکاح کر لیا ہے، اور آج پھر عید کا دن ہے، آپ نے کہا دروازے میں جو فقیر ہے اس کو کھانا دے دو۔ جب میں نے دروازہ کھولا نا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا پہلا شوہر ہی تھا جو کبھی مالدار ہوا کرتا تھا، اور آج تمہارے در پہ فقیر بن کر کے ہاتھ پھیلائے کھڑا نظر آتا ہے۔ کہ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر کبھی مالدار ہوا کرتا تھا، آج عالم یہ ہے کہ دوسرے کے دروازے پہ بھیک مانگتا نظر آیا۔ بس اس کے واقعہ کو دیکھا تو میں بے ہوش ہوگی، میں چیخ پڑی۔ اب یہ شوہر جو ابھی جس کی نکاح میں عورت تھی، اس نے کہا، اس سے تعجب کے بعد جاننا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا کیا ہے؟ تو شوہر کہنے لگا، اس سال جب تمہارے دروازے پہ جو فقیر بھیک مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا، جس کو تمہارے شوہر نے مار کر کے بھگا دیا تھا۔
یہ رب کا فیصلہ دیکھیے کہ 2 سال پہلے جو امیر ہوا کرتا ہے 2 سال بعد وہ غریب ہو جاتا ہے. اس نے نعمت کو پانے کے بعد تکبر کیا تھا, غرور کیا تھا, وہ انسان دوسروں پر دیا نہ کرتا تھا, عید کے دن بھی غریب کو مارا کرتا تھا. رب کا انصاف دیکھو, خدا کا عدل دیکھو, جو خدا کی نعمتوں کو پا کر کے ناشکری کرے, در پہ آنے والوں کو مار کر کے بھگا دے. خدا نے اس نعمتیں چھین لی. میں پہلے غریب و فقیر تھا, اللہ نے اس امیر انسان کی دولت بھی مجھ کو عطا فرما دی, اور خدا نے اس کی بیوی بھی مجھ کو عطا فرما دی. پھر علماء بیان فرماتے ہیں, اے مسلمانوں, خدا اگر مال دے تو پھر ایسی خوشی مت کرو کہ تمہیں غریب کا غم نظر نہ آئے, ایسی خوشی مت مناؤ کہ کسی دکھیارے کا دکھ نظر نہ آئے. اگر خدا تم کو خوشی منانے کا موقع فراہم کرے تو اپنی خوشی میں غریبوں کو شامل کر لو. رب نے اگر مال دیا ہے تو کسی کو حقیر نہ جانے, کسی کو فقیر نہ سمجھے, کسی کو اور طرح کے الفاظ کہہ کر کے ان کے دل کو نہ دکھائے. اللہ نے مال دیا ہے اور آپ ان مالوں کی بقا چاہتے ہیں, بقا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ خداوند قدوس کے حضور آپ صحیح طریقے سے خوشی منا کر کے عند اللہ بھی اس خوشی کے بدلے میں بھی اجر عظیم کے حقدار بنے. تو اپنے خوشی میں غریب کو شامل کر لیجئے, وہ دعا دے گا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی خوشی کو دوبالا فرما دے گا. اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ اگر فضل کرے, خدا نعمتوں سے نواز دے, تو پھر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اللہ کے فضلوں کو پا کر کے, خدا کی رحمت کو پا کر کے خوشی منائے, یہ جائز ہے. غم منانا جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو, آپ کو, تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل عید کا دن ہے, اس لیے میرے یارو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. عید کا دن ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر جو چاہیں آپ وہ کام کریں. بہت جوان ایسے بھی ہوں گے کہ عید کے دن وہ خوشی سمجھتے ہیں کہ پھر اندور جا کر کے, کہیں اور جا کر کے وہ تھیٹر میں بیٹھ کے فلم دیکھا کرتے, پکچر دیکھا کرتے. عید ہوئی ہے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے, نہ کہ گناہ کرنے کے لیے. اللہ نے عید منانے کا دن دیا ہے خدا کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے لیے, نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا خدا کی نعمت کی ناشکری ہے, اللہ کی فرما برداری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہے. اس لیے عید کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. بہت جگہ کا معاملہ ہے, میلہ ٹھیلا ہوتا ہے, اور پھر لوگ آزاد ہو کر کے غیر محرم کوئی خیال نہیں کرتے, پھر وہ لمبی لمبی گفتگو, پھر وہ بہت ساری باتیں, وہ سب سیٹ سپاٹے کا معاملہ ہوتا ہے. یاد رکھیں عید ہے کل, اس کو وعید نہ بنائیں. اللہ نے خوشی منانے کا موقع دیا ہے, عید کے دن کو گناہ کا دن نہ بنا لیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات ملاحظہ فرما لیں, علماء بیان فرماتے ہیں جو مسلمان عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھے, سبحان اللہ و بحمدہ, اس کا وظیفہ کر لے, ورد کر لے, اس کو پڑھ لے, اور پڑھ کر کے اس کے ثواب کو تمام مسلمانوں کی روحوں کو پہنچا دے. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی قبر میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی برکت سے 1000 نور داخل فرمائے گا. جتنے مسلمانوں کے ارواحوں کو یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر کے ثواب آپ ان کے روح کو ایصال کریں گے, پہنچائیں گے, تو تمام مسلمان مرحومین کی قبر میں اللہ تبارک و تعالی 1000 انوار داخل فرمائے گا. اور پڑھنے والا جب مر جائے گا نا, یہ جب قبر میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو بھی اس کی قبر میں 1000 نور عطا فرمائے گا. اس لیے کل عید کا دن ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے عبادت کرنے کا بھی دن ہے, خدا کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. اللہ نے 1 مہینہ دیا تھا, اب کل شکر کرے مولا تیرا لاکھ شکر ہے, تو نے رحمت کا, بخشش کا, نجات کا ہمیں عشرہ دیا ہے. تیرا کروڑ شکر ہے مولا, رمضان کا مہینہ دے کر کے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا تو موقع عطا فرمایا ہے. اس لیے عید ہے, اس کے بعد عید کی نماز پڑھ کے دعا کریں مولا ہم کو, ساری دنیا کے مسلمانوں کو, خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کو مولا دونوں جہاں میں امن و سکون کی زندگی عطا فرما دے. اپنی خوشی میں غریب مسلمانوں کو کبھی بھولے نہ.
دکھ درد سہنے والے مسلمانوں کو کبھی نہ بھولے۔ کل جب آپ عید کی نماز پڑھیں تو اپنی دعا میں مسلمانان فلسطین کو ضرور یاد رکھیں، ان کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو امن و سکون کی زندگی عطا کرے، ساتھ میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔